رشید کی خواہش تھی کہ بیٹا تعلیم حاصل کرے، لیکن فضل بخش اسکول کے نام پر کانپنے لگتا۔ کہتا ابا مجھے اسکول نہیں جانا، استاد بہت مارتا ہے، میں تیرے ساتھ کھیتی باڑی کروں گا۔ رشید نے ایک بار زبردستی فضل بخش کو اسکول بھیجا تو وہ گھر نہیں آیا۔ رشید جب اسکول لینے گیا تو استاد بولا وہ اسکول سے بھاگ گیا ہے۔ جیسے ہی رشید پلٹا تو اسے کھیتوں میں فضل بخش کے کرہنے کی آواز آئی۔ جا کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے، فضل بخش خون سے لت پت۔ فضل بخش کے رونے کی آواز پورے گاؤں میں گونج رہی تھی۔ ابا بس ایک اور چھٹی کرنے دے، اس کے بعد میں پکا اسکول جاؤں گا۔ آج مجھے بہت تیز بخار ہے، میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ اماں ابا کو بولنا مجھے صرف ایک چھٹی کرنے دے، اس کے بعد پکا میں اسکول جایا کروں گا۔ 6 سالہ فضل بخش زمین پر گرا تھا۔ اس نے جو یونیفارم پہن رکھا تھا وہ تو کچے صحن میں لوٹنے پھوٹنے کی وجہ سے ہی مٹی سے بھر چکا تھا۔ وہ چھوٹا سا بستہ اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے کچی زمین پر گرا، ایک ہاتھ سے اپنی ماں کی ٹانگ پکڑے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ سے چارپائی کو پکڑے ہوئے روئے جا رہا تھا۔ فضل بخش کی ماں کلثوم کمر پر ہاتھ رکھے کبھی اپنے اکلوتے بچے کو دیکھتی تو کبھی سامنے کھڑے رشید کو، جو ہاتھ میں ڈنڈا لیے فضل بخش کو ڈرانے کے لیے آ رہا تھا۔ یہ تو روز کا ہی تماشا تھا، کبھی فضل بخش ہاتھ پر کوئی چوٹ لگا دیتا تو کبھی بخار کا بہانہ بنا لیتا۔ ابھی بھی اس کا جسم بالکل اعتدال میں تھا، مگر پھر بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے شدید بخار ہے، میں نے اسکول نہیں جانا۔ پہلے ہی وہ پڑھائی میں کافی پیچھے رہ چکا تھا۔ چونکہ ماں باپ کا اکلوتا تھا اس لیے انہوں نے اسکول میں بھی لیٹ داخل کروایا تھا۔ اسکول پاس میں ہی تھا اس لیے اکثر آدھی چھٹی کروا کر گھر لے آیا کرتے۔ یوں ہی کرتے کرتے فضل بخش ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ 6 سال کا ہونے والا تھا مگر ابھی تک نرسری جماعت میں ہی پڑھتا تھا۔ جیسے تیسے اس کو اسکول چھوڑ کر آتے تو روتا دھوتا گھر واپس آ جاتا، کہتا کہ مجھے اسکول نہیں جانا، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، استاد مجھے بہت مارتے ہیں۔ پہلے پہل تو رشید نے سچ مچ یہی سمجھا کہ استاد فضل بخش سچ مچ میں ہی بہت مارتے ہوں گے، تبھی تو بچہ اسکول نہیں جاتا۔ مگر اب تو انہیں یقین ہو چکا تھا کہ ان کے بیٹے کو ہی پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تبھی وہ ایسے بہانے بناتا ہے۔ ابھی بھی جس طرح وہ اسکول کے نام پر زمین پر لیٹ رہا تھا، یہ دیکھ کر رشید کو غصے کے ساتھ ساتھ ترس بھی آنے لگا۔ وہ چلتا ہوا فضل بخش کے پاس آیا اور اسے سیدھا کھڑا ہونے کو کہا۔ وہ اپنے باپ سے ڈر بھی رہا تھا، ساتھ کہہ رہا تھا کہ ابا مجھے مارے گا تو نہیں، میں تو تیرا اچھا بیٹا ہوں نا، میں تیری ہر بات مانتا ہوں، تو اگر کہے گا تو ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جاؤں گا، سارا دن صحن میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا، گائیں بھینسوں کا چارہ بھی کاٹ کر دوں گا، ان کا گوبر بھی اٹھاؤں گا، اگر کہے گا تو پورا ریوڑ کھلے میدان میں لے جا کر چرا بھی لاؤں گا، پھر تیرے ساتھ کھیتوں میں ہل چلانے میں بھی مدد کروں گا، پورے کھیت میں پانی تک دے دوں گا، مگر ابا تو مجھے اسکول نہ بھیج، میں تیرے ساتھ یہ سارے کام نپٹاتا رہوں گا۔ یہ سن کر رشید اس کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بیٹا یہ سب تو مجھ جیسے ان پڑھ لوگوں کے کام ہیں، میں تجھے اپنا جیسا بنتا تو نہیں دیکھنا چاہتا، ہر باپ کی طرح میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں تجھے بڑا نام کماتے ہوئے دیکھوں۔ تم مجھ سے بھی زیادہ ترقی کرو اور فر انگریزی بولو، حساب کتاب انگلیوں پر گن کر حل کر دو، پینٹ کوٹ پہن کر اس گاؤں میں آؤ تو گاؤں والے تجھے رشک بھری نظروں سے دیکھیں، مجھے فخر محسوس ہو کہ یہ فضل بخش بڑا افسر میرا بیٹا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے رشید کی آنکھوں میں آنسو بھی جھلملائے تھے، کیونکہ اس کی تو بچپن سے ہی یہ خواہش تھی، وہ خود بھی پڑھائی کا شوقین تھا، چاہتا تھا کہ پڑھ لکھ کر نام کمائے، مگر اس کے والد بڑے ہی سخت مزاج تھے، کہتے تھے کہ پڑھائی میں کیا رکھا ہے، عقل کاغذ کے صفحے پڑھ کر نہیں آتی بلکہ زمانے کے تجربوں سے آتی ہے، تو چپ کر کے میرے ساتھ کھیتوں میں ہل چلا۔ یوں جیسے ہی رشید نے ہوش سنبھالا تھا، اس کے ابا نے اسے کھیتی باڑی میں لگا دیا تھا، اسے تو ایک لفظ بھی سیدھا نہ پڑا جاتا، بس انگوٹھا چھاپ بن کر رہ گیا تھا، مگر اب اس کی خواہش تھی کہ اس کا بچہ فضل بخش پڑھ لکھ کر بڑا افسر بن جائے اور اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے، لیکن فضل بخش سے اسے یہ خواہش پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ وہ تو اسکول کے نام پر ہی یوں کانپتا تھا جیسے اسے کنویں میں کودنے کا حکم دے دیا گیا ہو۔ رشید اسے سمجھانے لگا کہ بیٹا تو نہیں چاہتا کہ تو پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے، تیرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے لوگ تیری عزت کریں، یا ساری زندگی تو اس گاؤں میں ہی ان بھیڑ بکریوں کے بیچ میں رہنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر ایک پل کو فضل بخش خاموش ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرے تھے،
نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا جو وہ بول کر اپنے والد کو بتانا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس شاید وہ الفاظ ہی نہیں تھے جن الفاظ میں وہ اپنے والد پر سچائی آشکار کر سکتا۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا کہ نہیں ابا، میں تیری ہر بات مانوں گا، مگر مجھے آج اسکول نہ بھیج، مجھے بس تیرے ساتھ کھیتی باڑی کرنی ہے۔ رشید گہری سانس خارج کر کے اٹھ گیا تو فضل بخش سمجھ چکا تھا کہ آج اس کے اسکول سے چھٹی ہو چکی ہے۔ جیسے ہی ابا بھینسوں کو لے کر گھر سے باہر نکلا تو فضل بخش کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ مارے خوشی کے فوراً اس نے اپنے اسکول کا یونیفارم اتارا اور فوراً گھر کے عام سے کپڑے پہن کر اپنی بکریوں کو ہانکتے ہوئے والد کے پیچھے پیچھے کھلے میدان میں چلا گیا۔ رشید اپنے بیٹے کی وجہ سے کافی پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ اپنے بیٹے پر حد سے زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہی واحد تو اس کی نسل کو آگے بڑھانے والا تھا۔ فضل بخش کی پیدائش کے وقت کچھ ایسی پیچیدگیاں ہوئیں کہ کلثوم دوبارہ کبھی ماں ہی نہ بن سکی۔ اکلوتا چشم و چراغ صرف فضل بخش ہی تھا اور انہیں اپنے بیٹے سے بڑی امیدیں تھیں، مگر وہ تو نہ جانے اسکول کے نام پر کیوں اچھل پڑتا تھا، حالانکہ باقیوں کے بچے بھی وہیں پڑھ رہے تھے۔ وہ دن تو سکون سے گزر چکا تھا، مگر جیسے ہی رات ہوئی تو ایک مرتبہ پھر فضل بخش کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ اس کی اچانک سے زرد پڑتی رنگت دیکھ کر کلثوم پریشان سی ہو گئی، کہنے لگی فضل بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ ایک دم سے تیرے چہرے سے مسکراہٹ کیسے مٹ گئی؟ کیسے زٹ پڑتا جا رہا ہے؟ فضل بخش تو کپ کپانے لگا تھا، ایک ہی جگہ آنکھیں ٹکائے وہ سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ کلثوم کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ فضل بخش کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر کہنے لگا کہ اماں مجھے صبح اسکول نہیں جانا، استاد بہت مارتا ہے، ایک غلطی ہو تو 100 ڈنڈے مارتا ہے، میں نہیں جاؤں گا، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اسی پل رشید کمرے میں داخل ہوا۔ جب اس نے فضل بخش کے منہ سے یہ بات سنی تو بفر چکا تھا۔ کہنے لگا کیا تو اکیلا اسکول میں پڑھتا ہے؟ تجھ سے پہلے بھی بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں، جو تو کچھ غلط کرے گا تو استاد مارے گا ہی نا، تیرے صدقے وارے جائے گا یا؟ بس بہت ہو گیا، مجھے اب تیرا کوئی بہانہ نہیں سننا، کل تو ہر حال میں اسکول جائے گا، اگر تیری ماں بیچ میں آئی تو میں تیری ماں کو بھی اس موٹے ڈنڈے سے پیٹ دوں گا۔ یوں رات اسے ڈانٹ کر رشید نے فضل بخش پر یہ بھی باور کروا دیا تھا کہ کل تو اس کے بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اگر اس کی ماں نے بھی اس کا ساتھ دیا تو اس کی ماں کو بھی اس کے ابا سے مار پڑے گی۔ اگلی صبح تک اس کی رنگت بالکل ہی پیلی پڑ چکی تھی۔ ناشتے کے نام پر بڑی مشکل سے اس نے ایک نوالا کھایا تھا، ورنہ تو روز ناشتے میں دیسی گھی کا پراٹھا جھٹ سے ختم کر دیا کرتا۔ ایک نوالا لے کر اس نے ڈرتے ڈرتے بستہ پہنا اور بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے ابا کا ہاتھ تھامے اسکول تک پہنچا تھا۔ رشید نے محسوس کیا تھا کہ اس کے بچے کا ہاتھ کانپ رہا ہے، مگر جسم کی حرارت بالکل نارمل تھی۔ خیر اس نے دھیان نہ دیا، اتنی سختی تو اس کے بیٹے پر بنتی تھی، ورنہ وہ زندگی میں کامیاب کیسے ہوتا۔ جیسے اسکول کی عمارت نظر آئی تو فضل بخش رونے لگا تھا، کہنے لگا کہ ابا مجھے اسکول نہیں جانا، تم مجھے آج چھٹی کروا لو، میں تمہارے ساتھ کھیتوں میں کام کرواؤں گا، بھلے ہی تم مجھے چودھری کے ڈیرے پر صاف صفائی کے لیے بھیج دو، میں پیسے کما کر لاؤں گا، مزدوری کروں گا، مگر مجھے اسکول نہیں جانا۔ یہ سن کر پہلی مرتبہ رشید نے زناٹے دار تھپڑ فضل بخش کے منہ پر دے مارا تھا اور غصے سے دھاڑ کر کہنے لگا کہ اپنی زبان بند رکھ، اگر تیرے منہ سے ابھی ایک بھی لفظ نکلا تو میں یہیں کھڑے کھڑے سب کے سامنے تجھے بہت ماروں گا۔ مجبوراً روتے دھوتے جیسے بھی فضل بخش کو اسکول کے اندر جانا ہی پڑا۔ رشید واپس اپنے کھیتوں میں آ چکا تھا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ جب چھٹی کا وقت ہوا تو وہ اسکول کی جانب نکل گیا تاکہ اپنے بیٹے کو جا کر لا سکے۔ کئی بچے اسکول سے باہر نکل رہے تھے، سبھی ہنسی خوشی کھیلتے باہر آ رہے تھے۔ جب سب سے آخر میں فضل بخش اسکول سے باہر نکلا تھا، اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو چکا تھا اور وہ لڑکھڑا کر چلتا ہوا باہر آیا تھا۔ جیسے ہی رشید کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ روتا ہوا اپنے ابا سے لپٹ گیا۔ اس کا وجود پوری طرح سے کانپ رہا تھا، جیسے کسی چیز سے اسے خوف ہو۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر تو رشید کو فکر لاحق ہو چکی تھی۔ کہنے لگا کہ کیا ہوا بیٹا، تیری حالت ایسی کیوں ہے؟ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ سن کر فضل بخش روتے ہوئے کہنے لگا کہ ابا استاد نے مجھے بہت مارا ہے، میری کوئی غلطی بھی نہ تھی، اس کے باوجود وہ مجھے اکیلے کمرے میں لے گیا اور
فضل بخش کے منہ سے ابھی یہ لفظ نکلا ہی تھا کہ تبھی پیچھے السلام علیکم کی آواز آئی۔ رشید نے جب دیکھا تو سامنے ماسٹر سکندر صاحب کھڑے تھے، جو کہ نرسری سے پرائمری تک بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ وہ چلتے ہوئے رشید کے پاس آئے تو فضل بخش کی تو گویا آنکھیں ہی پتھرا چکی تھیں۔ وہ اپنے باپ سے مزید لپٹ گیا۔ فضل بخش کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ماسٹر سکندر صاحب رسمی سلام دعا کے بعد کہنے لگا، رشید صاحب، ایک تو آپ اپنے بیٹے کو روزانہ اسکول ہی نہیں بھیجتے، پہلے ہی یہ باقی بچوں سے بہت پیچھے رہ چکا ہے، نہ ہی اسے کوئی سبق یاد ہوتا ہے اور نہ ہی یہ ڈھنگ سے کلاس میں بیٹھتا ہے۔ اگر اسے کچھ کہا جائے تو یہ بدتمیزی کر دیتا ہے۔ کتنے بچوں کی شکایات اس کی وجہ سے آتی ہیں۔ آج بھی اس نے 2 بچوں کو مارا ہے۔ جب میں نے منع کیا تو الٹا مجھ سے بھی بدتمیزی کرنے لگا۔ اب بتائیے، ایسی حرکت پر اگر ہم بچے کو کچھ کہہ بھی دیں تو گھروں سے والدین کے گلے آ جاتے ہیں۔ سکندر صاحب نے اتنی صفائی سے بات کا رخ بدلا تھا کہ فضل بخش تو دیدے پھاڑے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ رشید تو استاد کے سامنے شرمندہ سا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ ماسٹر صاحب، اس سے اب آپ ہی ٹھیک کیجیے، میرے ہاتھ سے تو یہ بالکل ہی نکل چکا ہے۔ گھر سے بھیجو تو کہتا ہے کہ استاد مارتے ہیں، مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے اور یہاں آ کر بھی اس کی عادتیں نہیں بدلتی۔ میری طرف سے تو کھلی اجازت ہے، اسے آپ ہی سیدھا کریں تاکہ اس کی پڑھائی میں دلچسپی بڑھے۔ نہ جانے ماسٹر سکندر کی آنکھوں میں کیا تھا کہ فضل بخش اپنے باپ کے پیچھے چھپ چکا تھا۔ بار بار باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ ابا گھر چلو۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد رشید نے فضل بخش کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر کی جانب لے جانے لگا۔ راستے میں وہ اسے خوب ڈانٹ رہا تھا کہ آج تیری وجہ سے مجھے ماسٹر صاحب کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کس مٹی سے بنا ہے تو؟ کیوں نہیں ٹھیک سے پڑھائی کرتا؟ دیکھ کتنے اچھے تیرے استاد ہیں، کتنے شفیق ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں، اور تم اس ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ فضل بخش کچھ بول نہیں رہا تھا، بس اپنے آنسو حلق میں اتارتا جا رہا تھا۔ جانتا تھا کہ اس پر جو بیتی ہے وہ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے گھر میں داخل ہوا تو اس کی حالت دیکھ کر کلثوم کہنے لگی کہ چلو میں تمہیں نہلا دیتی ہوں، ایسا لگ رہا ہے جیسے پڑھنے نہیں گئے تھے بلکہ کھیتوں میں ہل چلانے گئے تھے۔ فضل بخش تب بھی کچھ نہ بولا تھا، مگر جیسے ہی کلثوم نے اس کے کپڑے اتارے اور اس کے جسم پر کچھ نشانات دیکھے تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ فوراً رشید کو آواز دینے لگی۔ رشید بھی اس بکھلاہٹ پر دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ مگر جب فضل بخش کے جسم پر پڑے نشانات کو دیکھا تو رشید بھی پریشان سا ہو چکا تھا۔ وہ فضل بخش سے پوچھنے لگا کہ یہ تیری کمر پر سرخ نشانات کیسے ہیں؟ کیا ہوا ہے تجھے؟ یہاں پر کیا کسی نے مارا ہے؟ یہ سن کر فضل بخش رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے کہا تو تھا کہ استاد بہت مارتا ہے، آج بھی اس نے مجھے بہت مارا ہے۔ وہ مجھے زمین پر لٹا کر باندھ کر مارتا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار جو گھر جا کر کسی کو بتایا۔ اس کے پاس اتنا موٹا ڈنڈا ہے۔ وہ سب کچھ اپنے باپ کو بتا رہا تھا، مگر اگلے ہی پل رشید کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگا کہ کتنا تیز ہوتا جا رہا ہے تو، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس فرشتہ صفت انسان پر الزام لگاتے ہوئے، بچوں کو مارنے پر تو پابندی لگ چکی ہے۔ اسکول کے باہر ہی بڑا بورڈ لگا ہے کہ استاد ڈنڈوں کا استعمال ہی نہیں کرتے، اور تو کہہ رہا ہے کہ وہ تجھے اتنے موٹے ڈنڈے سے مارتا ہے۔ اب تو وہ کلثوم پر پھٹ پڑا تھا کہ کیا تربیت کر رہی ہے تو بیٹے کی۔ کلثوم تو اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی، کبھی بیٹے کی پیٹھ پر پڑے وہ سرخ نشانوں کو دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کا چہرہ جو اسی پر ہی چلائے جا رہا تھا۔ رشید کہنے لگا کہ ماسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اس نے آج وہاں کچھ بچوں کے ساتھ لڑائی کی ہے اور بدلے میں پھر ان بچوں نے بھی اسے مارا ہے۔ اسی مار پیٹ میں لگ گیا ہوگا کچھ۔ جلدی نہلا اسے اور باہر میرے پاس بھیج، آج میں اس کو بتاتا ہوں کہ مار ہوتی کیا ہے۔ رشید تو واقعی میں ہی آج کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ وہ جس قدر فضل بخش سے نرمی سے بات کرنا چاہتا تھا، فضل بخش اتنا ہی اسے غصہ دلانے پر تلا ہوا تھا۔ جیسے تیسے کلثوم نے فضل بخش کو نہلایا اور غسل خانے سے باہر نکل آنے کو کہا، مگر وہ تو اپنی ماں سے لپٹ کر کہنے لگا کہ اماں، مجھے ابا مارے گا، میں ابا کی مار نہیں سہ سکتا، پہلے ہی ماسٹر جی نے مجھے بہت مارا ہے۔ آخر میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کسی سے کوئی لڑائی نہیں کی۔ کلثوم کو اپنے بیٹے کی حالت پر ترس آنے لگا تھا، کہنے لگی کہ تو فکر مت کر، تیرا باپ تجھے کچھ نہیں کہے گا، چل میرے ساتھ کمرے میں۔ رشید گھور گھور کر فضل بخش کو دیکھ رہا تھا، مگر کلثوم نے اسے بیٹے کو ہاتھ لگانے سے منع کیا تھا اور فضل بخش کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ رشید نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ میں خود چل کر آج استاد سے بات کروں گا۔
اگر وہ تجھے مارتے بھی ہیں تو آج کے بعد نہیں ماریں گے، مگر تو باقاعدگی سے اسکول جائے گا اور کسی سے کوئی لڑائی نہیں کرے گا۔ یہ سن کر فضل بخش روتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ اگلے روز جب رشید اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑنے گیا تو فضل بخش نے ایک نظر سامنے کھڑے ماسٹر سکندر پر ڈالی، جو ابھی ابھی اپنی موٹر سائیکل سے اتر کر اسکول کے اندر جانے لگے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر فضل بخش پر پڑی تو وہیں رک گئے، مسکرا کر فضل بخش کو دیکھنے لگے۔ رشید سے سلام دعا کرنے کے بعد کہنے لگے، میں اسے اندر لے جاتا ہوں۔ وہیں رشید نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ماسٹر صاحب کو بھی کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد اگر میرا بچہ کوئی غلطی کرے تو آپ مجھے بتائیں۔ یہ اسکول کے نام سے پہلے ہی بہت ڈرا ہوا ہے، اس لیے اس پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر ماسٹر سکندر مسکرا کر فضل بخش کا چہرہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اچھا، تو یہ اسکول کی باتیں گھر بھی جا کر بتاتا ہے۔ ہم نے تو بچوں کو یہی سکھا رکھا ہے کہ گھر کی باتیں گھر تک رکھا کرو اور اسکول کی باتیں اسکول تک، مگر خیر، آج کے بعد آپ کے بچے کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اگر اس نے کوئی بھی غلطی کی تو ہم فوراً آپ کو اطلاع کریں گے۔ ایسا کہہ کر ماسٹر سکندر فضل بخش کو اسکول میں لے گئے اور رشید واپس اپنی زمینوں پر آ گیا۔ آج اسے بڑی عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر اپنے بیٹے کی حالت پر غور کرنے لگا تھا۔ کتنا ہنس مکھ اور شرارتی بچہ تھا اس کا، مگر جب سے اسکول میں ڈالا تھا بڑا ہی چپ چپ اور خاموش رہنے لگا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ بیٹا چند دن روئے گا، مار کھائے گا، مگر اس کے بعد اسکول جانے کی عادت اسے ہو جائے گی، وہاں پر اس کے دوست بنیں گے، نیا نیا سبق سیکھے گا تو خود ہی اسکول جایا کرے گا۔ مگر یہ تو ابھی تک اسکول کے نام سے ہی کام جایا کرتا تھا۔ کچھ تو بات تھی جو ٹھیک نہیں تھی۔ اب اس کے دماغ سے غصہ نکل چکا تھا۔ فضل بخش کی پیٹھ پر موجود نشان اسے یاد آنے لگے تھے۔ نہ جانے کن بچوں سے لڑائی ہوئی تھی اس کی، جو اس کی پیٹھ پر ایسے نشان بن چکے تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جب اس بات کا تذکرہ اپنے ساتھ ہی کھیتوں میں کام کرنے والے چچا رفیق سے کیا، چچا رفیق رشید سے کہنے لگے کہ اگر تیرے بیٹے کا دل اسکول میں نہیں لگ رہا تو اسکول بدل کر دیکھ لے۔ یہ سن کر رشید بھی سوچ میں پڑ چکا تھا کہ وہ بچے کا اسکول بدل کر بھی تو دیکھ سکتا تھا۔ اسے اب اپنی غلطی پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ بھلا اس نے اپنے بیٹے کی دل کی بات آخر کیوں نہ سمجھی تھی، مگر شاید اب تو وقت ہاتھ سے کافی نکل چکا تھا۔ آج وہ چھٹی سے کچھ دیر پہلے ہی اسکول کی جانب جانے لگا۔ اس کا یہی ارادہ تھا کہ وہ اپنے بچے کو اسکول سے چھٹی کروا کر لائے گا اور پھر اسے باہر اس کی من پسندیدہ چنے سموسے کھلوائے گا اور پھر پیار سے اس سے پوچھے گا، کیونکہ پڑھائی تو ہر حال میں وہ اپنے بیٹے کو کروانا ہی چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ اسکول کے باہر پہنچا، چوکیدار سے کہا کہ اندر سے میرے بچے کو بلا لاؤ۔ تو چوکیدار تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا کہ آپ کا بیٹا اسکول میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر فضل بخش کو حیرت ہوئی تھی۔ کہنے لگا کہ میرا فضل بخش اندر ہی ہوگا، میں صبح خود اسے اسکول میں چھوڑ کر گیا ہوں، آپ ٹھیک سے دیکھیے، وہ اندر ہی موجود ہوگا۔ مگر چوکیدار پورا اسکول چھان کر آ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کا بیٹا اسکول آیا ہی نہیں ہے۔ رشید کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے، آخر اس کا بیٹا اسکول سے کہاں غائب ہو سکتا تھا۔ تبھی ماسٹر سکندر صاحب ماتھے پر بل ڈالے باہر نکلے تو رشید فوراً کہنے لگا کہ ماسٹر صاحب، میرے فضل کو باہر بھیج دیں، میں اسے لینے آیا ہوں۔ مگر ماسٹر سکندر فوراً سر جھٹک کر کہنے لگا، تمہارا بیٹا تو صبح ہی صبح اسکول سے بھاگ چکا تھا، میں نے اسے کہا کہ سبق سناؤ تو وہ نہ سنا سکا۔ میں نے اسے مارا تو نہیں، البتہ سامنے دیوار کے ساتھ مرغا بن جانے کو کہا۔ وہ ایسا ڈھیٹ نکلا کہ مرغا بننے کی بجائے اسکول سے ہی بھاگ گیا کہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ یہ سن کر تو رشید کے ہوش اڑے تھے۔ ماسٹر سکندر واپس کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ رشید آس پاس دیکھنے لگا، اور اس کا بیٹا جا کہاں سکتا تھا؟ کہیں وہ اسکول سے اپنے گھر تو نہیں بھاگ کر گیا؟ یہ سوچ کر وہ بے حد پریشان ہوا۔ آس پاس دیکھنے لگا۔ اسکول سے کچھ ہی دوری پر زمینیں اور کھیت آ جایا کرتے تھے۔ رشید اپنے بیٹے کو آوازیں دیتے ہوئے اس جانب نکل گیا کہ تبھی اسے کھیتوں میں فضل بخش کے کرانے کی آواز آئی۔ ابا کی آواز سن کر وہ کرا کر ابا کو آوازیں دے رہا تھا۔ رشید نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کھیتوں کی جانب بھاگنے لگا۔ کئی کھیت تھے اور فضل بخش کی آواز بھی گونج کر سنائی دے رہی تھی۔ کبھی وہ ایک زمین میں دوڑ کر جاتا تو کبھی دوسری میں۔ تبھی سے ایک جانب خون کے قطرے پڑے نظر آئے۔ وہ بھاگتا ہوا اس کھیت میں گیا تو کیا دیکھا کہ اس کا فضل منہ کے بل اوندھی لیٹا ہوا ہے اور کھیتوں میں پڑا ہے۔ اس کے ہاتھ اس کی پیٹھ پر بندھے ہوئے ہیں اور ٹانگیں بھی باندھی گئی تھیں۔ اس کے جسم پر لباس موجود ہی نہیں ہے۔
پیٹھ پر، کندھوں پر شفافیت سے اس کے جسم پر چاقو کے نشان لگائے گئے تھے۔ اس کے گلے میں بھی ایک رسی موجود ہے جو کہ فضل بخش کی حرکت سے پتھر سے اٹک کر تھوڑی ڈھیلی ہو چکی تھی۔ رشید دھاڑے مارتے ہوئے اپنے بیٹے کی جانب گیا اور فوراً اسے رسیوں سے آزاد کرنے لگا۔ وہ تو لہو لہان تھا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر کہنے لگا کہ بیٹا، تیری یہ حالت کس نے کی؟ تو اسکول سے باہر ہی کیوں آیا؟ مجھے نام بتا، میں دیکھ اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ رشید کی آوازیں سن کر آس پاس کے لوگ بھی وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ بڑی ہمت کر کے فضل بخش نے بتایا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی استاد نے اسے بہت مارا ہے۔ پہلے تو وہ اسے بغیر غلطی کے ہی بند کمرے میں لے جا کر ڈنڈوں سے مارا کرتا تھا، مگر آج جب اسے پتا چلا کہ میں نے آپ کو سچائی بتا دی ہے تو وہ مجھے کھیتوں میں لے آیا، میرے جسم پر چاقو سے نشان بنائے اور میرے گلے میں رسی ڈال کر باندھ کر ادھر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ مجھے تو نیند آ چکی تھی ابا، میں تو سو گیا، مگر استاد مجھے تب بھی مارتا رہا۔ فضل بخش بے ہوش ہو چکا تھا، مگر استاد نے اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ فوراً فضل بخش کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں یہ بھی انکشافات ہوئے کہ ماسٹر سکندر نے اس معصوم بچے کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے اور اسے تشدد کا بھی نشانہ بنایا ہے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کہیں بھاگ کر جاتا، گاؤں والوں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ رشید کے غصے کی تو کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے ماسٹر سکندر کو اتنا مارا کہ اس کی ناک کی ہڈی تک ٹوٹ گئی، اس کے سامنے کے دانت توڑ ڈالے اور پیٹھ میں مکے مار مار کر اس کا ایک گردہ تک ضائع کر دیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے معصوم بچے پر تشدد کیوں کیا تو کہنے لگا کہ بس مجھے بچوں پر تشدد کرنے میں سکون ملتا تھا۔ اس کے بعد کئی بچے بھی سامنے آنے لگے جن پر ماسٹر سکندر تشدد کیا کرتا تھا، مگر وہ ڈر کے مارے کسی کو بتا نہیں پاتے تھے۔ کئی بچوں نے شکایات کیں اور ماسٹر سکندر کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ وہیں کلثوم اور رشید اپنے بیٹے سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ کاش وہ وقت سے پہلے سمجھ جاتے تو آج ان کا بیٹا یوں زندگی اور موت کی کشمکش میں نہ ہوتا۔